بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری آج کی ویڈیو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ازواج حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس کافی مال و اسباب اور مویشی تھے۔ نکاح کے بعد انہوں نے تمام مال و اسباب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر زراعت میں کافی ترقی کی، یہاں تک کہ بابل میں کوئی بھی ان سے زیادہ خوشحال نہ تھا۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے ان کو آگ میں ڈالنے تک کے واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آپ میری لاسٹ والی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور انہوں نے فرمایا، سورۃ صافات آیت نمبر 99، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اس ملک کا بادشاہ بہت عیاش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس ملک میں پہنچنے سے پہلے جس ملک پر ایک عیاش بادشاہ حکومت کرتا تھا، اپنی بیوی سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ کسی بھی غیر مرد کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملک کی سرحد پر پہنچے تو ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے مال کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا کہ جب تک تم صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، جب تک میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ اس سپاہی نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس بادشاہ کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت اور حمیت کا سرچشمہ تھے سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر خدا سے کہا، پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں، میرا رب بہت غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے عرض کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا، تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا۔ اس پر اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ پھر اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفایاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم پھر ایسا کرو اور پھر تمہارا ہاتھ سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائے
تو مجھے دوبارہ دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور وہ جان گیا کہ حضرت سارہ کوئی عام عورت نہیں، اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ یہاں بے خوف ہو کر رہیں، آپ کی حرمت یا آپ کے اموال سے میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا حاجت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں۔ حضرت ہاجرہ کا اصل نام ہاجر تھا، جو بعد میں ہاجرہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور پھر حضرت ہاجرہ کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے کہنے پر اپنی بیوی کا درجہ دے دیا۔ کیونکہ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اموال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر آپ قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ آگے چلو کہ میں آپ کی تعظیم کروں اور آپ کو مقدم رکھوں، اور آپ کے عزت و اکرام کی وجہ سے آپ کے پیچھے چلوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب صاحب جلال اور بردبار اور کریم ہے، تم نے مجھے اپنے دین کی طرف راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو یہاں تک تھی۔ مزید آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور واقعات شیئر کروں گی اپنی آنے والی ویڈیوز میں۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔